میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اسٹیج پر تشریف فرما استاد محترم ذمہ داران مسجد، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں اپنے گھروں میں سے ایک مبارک گھر میں جمع ہو کر دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عنایت کی۔ جو کچھ ہم کہتے ہیں اور سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی سب کو توفیق عطا فرمایا، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، مجھے حکم ملا ہے کہ میں تقویٰ اور حلال و حرام کے عنوان پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ محترم سامعین، تقویٰ جسے ہم اور آپ پرہیزگاری کے نام سے بھی جانتے ہیں، تقویٰ کے معنی ہے بچنا۔ اب کس سے بچنا، کس طرح بچنا، ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ تقویٰ انسان کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ مومن کے تمام اعمال کی صحت کا دار و مدار تقویٰ پر منحصر ہے۔ آدمی بہت سے اعمال کرتا ہے، صالح اور نیک اعمال، وہ اگر تقویٰ سے خالی ہوں تو اس کے اعمال کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اگر اعمال کم ہوں اور تقوی پر اس کا انحصار ہو تو انشاءاللہ اس کی نجات ممکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو تقویٰ کی تعلیم دی۔ جتنے انبیاء و رسل کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث کیا، ان سب کو یہی پیغام دیا کہ تم متقی بنو، متقی بناؤ، اور تمام پیغمبروں نے یہی دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ابتدائی آیات میں انسان کو یہ پیغام دیا کہ کہا الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے قرآن مجید، اس میں رہی باتوں پر کسی قسم کا شک نہیں، تردد نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کو ہدایت دیتا ہے۔ متقی وہ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ تقوی کیا ہے؟ ایک شاعر نے کہا خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی، گناہوں سے دور رہو، چھوٹے اور بڑے تمام قسم کے گناہوں سے، یہی تقوی ہے۔ وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشِّرْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى، تم زمین پر چل رہے ہو تو اس ہوشیاری کے ساتھ چلو کہ شرک کی زمین میں کہیں تمہیں اس کی بھنک نہ لگ جائے اور اس کا تم شکار نہ ہو جاؤ۔ اور دیکھو چھوٹے سے چھوٹا باریک گناہ بھی کیوں نہ ہو، کیا ہوتا لے دیکھیں گے، اللہ بڑا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ اس طرح چھوٹے گناہ کو بھی حقیر جان کر اسے کرنے کی کوشش نہ کرو۔ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا، چھوٹے گناہ کو بھی حقیر نہ جانو، اس لیے کہ کنکر ہی سے پہاڑ بنتا ہے۔ تقوی کی تعریف مختلف علماء نے، فقہاء نے اپنے اپنے انداز میں کی۔ جامع اور معنی خیز تعریف جسے تمام علماء پسند کرتے ہیں وہ طلق بن حبیب تابعی کی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو طلق بن حبیب رحمہ اللہ نے کہا التقوی ان تعمل بطاعت اللہ علی نور اللہ، علی نور من اللہ، ترجو ثواب اللہ، وان تجتنب معصیت اللہ، علی نور من اللہ، تقاب عقاب اللہ۔ کہا کہ تقوی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرو، اللہ رب العالمین کی دلیل کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی نور کے ساتھ، یعنی دلیل کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی رہنمائی میں، ثواب کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے کسی معصیت سے، گناہ کے کاموں سے بچو، اللہ رب العالمین کی دلیل اور اس کی رہنمائی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی سزا اور اس کے عقاب سے بچتے ہوئے، اس کا نام تقوی ہے۔ اس تعریف کے ضمن میں ہمیں دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یہ کہ ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اعمال ہوں، اور دوسرا معصیت سے، نہ اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا جائے۔ یہ دونوں کو تقوی حاصل ہوگا۔ مثلا کوئی آدمی نیکی کرتا ہے، نیک اور اچھے اعمال کو انجام دیتا ہے، ان اعمال کو انجام دیتے ہوئے ریاکاری، واہ واہی، شاباشی اگر مطلوب ہے تو اس کا اس نیک عمل کو انجام دینا تقوی کی دلیل نہیں ہے، اس کے اندر تقوی نہیں ہے۔ صرف نیک کام کو کر دینا تقوی نہیں، نیک کام اس بنیاد پر کیے جائیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل دی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کی خاطر نیک اور صالح اعمال کو انجام دیا جائے۔ کوئی آدمی برائی سے بچتا ہے، اس لیے برائی سے بچتا ہے کہ وہ گندا کام ہے اور اسے دیکھیں تو لوگ مجھے گندا سمجھیں گے، تو یہ تقوی نہیں ہے، اسے تقوی نہیں کہتے۔ برائی سے اس لیے بچا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا حکم دیا، یہ تقوی ہے۔
مثال کے طور سے کوئی آدمی شراب اس لیے چھوڑتا ہے کہ اس سے پھیپھڑے کی بیماری ہے یا ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو یہ تقویٰ نہیں۔ شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اس لیے اس نے نہیں چھوڑا، اپنی صحت کی حفاظت کے لیے چھوڑا ہے، اس لیے وہ تقوی میں شمار نہیں ہے۔ زناکاری سے کوئی آدمی اس لیے بچتا ہے کہ ایڈز کی بیماری آ جائے گی، تقویٰ نہیں۔ زنا سے اس لیے بچا جائے کہ اللہ نے اسے حرام کہا ہے، گناہ کبیرہ میں اللہ نے اس کا شمار کیا ہے، تقویٰ ہے۔ یہ تقوی کی جامع اور اعلیٰ تعریف طلق بن حبیب رحمہ اللہ نے کی۔ تو میرے محترم سامعین، کوئی آدمی حرام سے دنیاوی مفاد کی خاطر اجتناب کرے اور حلال کو اپنائے تو دنیا کی مفاد کی خاطر، تو ایسی صورت میں اس کا یہ عمل تقوی میں شمار نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لینا عبادت کے لیے نیکی یہ نہیں ہے، ولکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے، اور اگر اس کے پاس مال ہے، اللہ نے وسائل دیے ہیں، تو وآت المال علی حبہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر، واہ واہی اور دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضامندی کی خاطر اپنا مال خرچ کرے، رشتہ داروں کے اندر، یتیموں میں، مسکینوں میں اور مسافروں میں، مانگنے والوں میں، نہ مانگنے والوں میں، پھر اللہ رب العالمین نے اس پر جو فرض کیا ہے مال کی زکوٰۃ بھی دے، نماز کی بھی ہے، اللہ نماز کی بھی پابندی کر لے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، ایسے لوگ سچے اور سچائی پر عمل پیرا ہونے والے ہیں اور انہی کا شمار متقیوں میں ہوگا۔ ریاکاری نہیں، نمود و نمائش نہیں، دکھلاوا نہیں، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا جانے والا یہ عمل تقوی میں شمار ہوگا، اور ایسے لوگ متقی ہیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں مبعوث کیا، سب نے اپنی اپنی قوموں کو تقوی کی تعلیم دی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے، اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار نہیں کرتے؟ اور اسی طرح سے قوم عاد کو پر ہود علیہ السلام نے کہا الا تتقون، اسی طرح قوم صالح نے کہا الا تتقون۔ تمام پیغمبروں نے تقوی کی تعلیم دی اپنی امتوں کو، اور یہ اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کی خاطر نیک اعمال کو بچا لایا جائے، معصیت اور گناہ کے کاموں سے بچا جائے، اس کا نام میرے دوستو تقوی ہے۔ جو آدمی تقوی کو اختیار کرے گا، متقی بن جائے، یعنی اعمال صالحہ کو اللہ کی رضا کی خاطر کرے اور پھر گناہ اور معصیت کے کاموں کو اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر ترک کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل اونبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کیا میں تم کو آگاہ نہ کروں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسے اعمال کی طرف جن کو اگر لوگ اختیار کریں تو وہ متقی ہیں، اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انعام تیار کیا ہے ان کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین کی رضامندی اور پھر نیک اور صالح جوڑے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ میرے محترم سامعین، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے متقیوں کے نعمتوں کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان للمتقین مفازا، متقی لوگوں کے لیے کامیابیاں ہیں،
ان المتقین فی جنات و نہر، متقی باغات میں اور نہروں میں ہوں گے. ان المتقین فی ظلال و عیون، اور متقی سایوں کے اندر چشموں میں ہوں گے. مختلف نعمتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متقیوں کے لیے ذکر فرمایا. غرض ہے کہ متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے حد انعام رکھا ہے. سامعین کرام، کوئی بھی عمل بغیر تقوی کے اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں. اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تم لوگ قربانی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرتے ہو، صدقات و خیرات کرتے ہو، نیک جو کام تم کر رہے ہو یہ اللہ رب العالمین کو پہنچنے والے نہیں ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کوئی آدمی قربانی کرتا ہے تو اس قربانی کا نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارا تقوی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اللہ رب العالمین کو تمہارے تقوی کی ضرورت ہے، ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں اور نمود و نمائش نہیں. تمہارے یہ اعمال اللہ رب العالمین کے پاس بالکل پسند نہیں ہے. اللہ رب العالمین کسی کو ثواب دیتا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین اجر اور انعام عطا کرتا ہے تو اس کے مرتبے اور رتبے کو دیکھ کر نہیں دیتا. گورا ہے آدمی، موٹا ہے، نام ہے، مقام ہے اور اس کا شہر میں بڑی عزت ہے، گاؤں میں بڑی قدر ہے، یہ رتبے اور مقام دیکھ کر اللہ رب العالمین کسی کو انعام و اکرام سے نہیں نوازتا. آدمی جتنا بڑا ہو، فرعون تو پورے گاؤں میں اس کے بادشاہ تھا، انعامات کا لے لیے، انعامات کا کیا حقدار بن گیا. قارون کے پاس جتنی بڑی دولت تھی، دولت کے بلبوتے پر تو اس کا بہت بڑا نام تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی شہرت کی وجہ سے اسے انعام دے دے گا؟ آج بھی اس کی دولت غریب سے غریب تر شخص کے پیروں کے نیچے دبی جا رہی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورت و شکلوں کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تم کس لیے اعمال کو بجا لا رہے ہو، کس طرح کے تم کام کر رہے ہو، اللہ رب العالمین یہ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تقوی منظور ہے اور اللہ رب العالمین ریاکاری اور دکھلاوے کے کسی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور نہیں کرتا. سامعین کرام، جس کسی بھی شخص کے پاس تقوی ہو اس آدمی کو اپنے اعمال کی صفائی ستھرائی کا مکمل خیال ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی حرام سے بسا اوقات حرام سے بچنے کے لیے آدمی کو تقوی اس بات پر ابھارتا ہے کہ بہت سی حلال چیزوں سے بھی وہ دور رہ جائے، اس لیے کہ کچھ حلال چیزیں بھی بسا اوقات اسے حرام کے دائرے میں پہنچانے والی ہوتی ہیں. اس لیے تقوی کا معیار یہ ہے کہ آدمی ایسی بہت سی حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہے جس میں حرام کا شائبہ جس کے اندر پایا جائے. مثلاً ایک آدمی اپنا گھر بناتا ہے، سادگی کے ساتھ اگر گھر بنائے تو بنا سکتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ میں پیسہ ہے تو میں اچھا اسے سنواروں، سدھاروں اور ٹھیک اور درست کروں. بناتے بناتے آدمی یہ سب اس کے لیے جائز ہے، مگر آدمی بناتے ہوئے حد سے تجاوز کر جاتا ہے، فضول خرچی پر اس کا عمل چلا جاتا ہے. اور بسا اوقات آدمی سوچتا ہے کہ گھر میں خوبصورتی کے لیے چاندی کے گلاس بھی رکھوں، چاندی کے برتن بھی رکھوں، کبھی کبھار اپنی شان دکھانے کے لیے اس میں کھانے پر بھی آمدہ ہو سکتا ہے، اور پھر گھر کے ساز و سامان کو سونے چاندی کے بھی بنا لے گا. تو لہٰذا آدمی کو بسا اوقات حلال چیزوں میں بھی حرام کے اندر داخل ہونے کے ڈر اور خوف سے بچنا ضروری ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، درمیان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں،
ان کا شمار آیا ایک حرام میں ہوگا حلال میں ہوگا. مشتبہات سے بچنے والا متقی ہے, مشتبہ چیزوں سے بچنے والا متقی ہے. راستے میں آپ چل رہے ہیں, کوئی چیز آپ کو مل گئی, کھانے کی کوئی شے مل گئی, اب آپ نے اسے ہاتھ میں اٹھا لیا, صاف ستھری ہے, کھانا چاہتے ہیں, مگر اس ڈر سے کہ وہ حرام کا ہے یا حلال کا, یا ایک کہ میں مالدار ہوں, اب اگر وہ زکوٰۃ کا مال ہوگا, صدقے کا ہوگا, یہ میرے لیے اگر درست نہیں ہے, تو اس خیال سے اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس نے اپنا ایمان اور اپنی عزت اس نے بچا لیا. شبہات میں پڑنے سے اپنے آپ کو اس نے بچا لیا. محترم سامعین, حضرات صحابہ کرام اس معاملے میں بڑے محتاط تھے. ان کے اندر تقوی اس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ شبہ کی چیزوں سے وہ حتی المقدور بچنے کی کوشش کرتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں, ان کے غلام نے انہیں کچھ ان کے سامنے کھجور لایا. غلام کے ہاتھ میں کھجور دیکھ کر آپ لیے اور پھر اسے منہ میں رکھ لیا. غلام نے کہا کہ آقا یہ جانتے ہیں کس نوعیت کے کھجور ہیں؟ میں نے ابھی اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں ایک آدمی کے ساتھ کہانت کیا تھا, اور اس نے اس اجرت کے طور سے آج مجھے اس نے دیا ہے. یہ کہانت کر کے اجرت میں ملے ہوئے کھجور ہیں. حضرت صدیق اکبر نے اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر قے کر لیں, حرام کے ہیں, قے کر لیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, آپ کے سامنے دودھ لایا گیا اور دودھ پی رہے تھے, مزہ الگ ہی لگتا تھا, مزے میں دودھ کے کچھ الگ محسوس کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ یہ دودھ کیوں اس قدر بے مزہ معلوم ہوتا ہے؟ تقویٰ جس کے پاس ہو تو اسے اس کے اللہ رب العالمین اس سے بچاؤ کا سامان بھی کر دیتا ہے. پوچھا یہ دودھ کس نوعیت کا ہے؟ کہا گیا کہ یہ صدقے کے مال میں آیا ہوا دودھ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے منہ میں انگلیاں ڈالیں اور پورے دودھ کو قے کر دیا. صدقہ کے مال میرے لیے حرام ہے, اور پھر اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر قے کر دیں. محترم سامعین, ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایک درہم شبہ کا شک کی بنیاد پر کہ آیا وہ حلال کا ہے یا حرام کا معلوم نہیں ہے, ایک درہم شک کی بنیاد پر کوئی آدمی چھوڑ دے تو میرے نزدیک 6 لاکھ درہم خیرات کرنے سے بہتر ہے. کوئی آدمی شک کی بنیاد پر اگر اس حرام چیز یا حلال چیز کا حکم نہ معلوم کر کے اگر اس سے اجتناب کر لے. اسی طرح سہل تشتری فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس کے اعضاء خواہ اس کے ساتھ نافرمانی کرنے لگتے ہیں. شوگر, بی پی, ہاتھوں پیروں میں درد, اٹھنے نہیں ہو رہا, بیٹھنے نہیں ہو رہا, ٹھیک سے بیٹھ کر وہ پاخانہ بھی نہیں کر سکتا, کرسی کی ضرورت ہے مگر وہ بھی لا علاج بن گئی ہے. یہ تمام اس کے اعضاء خود اس کی نافرمانی پر اتر آئے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے جسم کے اندر حرام کے لقمے گئے ہیں, اسے صاف ستھرا کرنے کی ضرورت ہے. جس کے جسم کے اندر حرام کا کھانا ہو اس کے اعضاء اس کے نافرمان بن جاتے ہیں, اگرچہ اس کو خبر ہو یا نہ ہو. اور جس کی غذا حلال ہوتی ہے اس کے اعضاء اس کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. میرے محترم سامعین, کیوں نہ ہو آدمی اگر اللہ رب العالمین پر کامل یقین کرے, اس بات کا ایمان ہو کہ اللہ رب العالمین ہی رازق ہے, تمام زمین پر بسنے والی تمام چیزوں کا ذمہ دار, ان کا روزی رساں, ان کو پالنے والا اللہ رب العالمین ہے, اور پھر اللہ نے ہمارے مقدر کا لکھا رزق جب تک نہیں دیتا اس وقت تک ہمیں موت بھی نہیں دیتا. اگر کسی کا ایمان اس پر ہو تو آدمی حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر بے تحاشا مال و دولت کو سمیٹنے کی کوشش نہیں کرتا.
سامعین کرام، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز اس کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین مومنوں کو وہی حکم دیتا ہے جو حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا۔ رسولوں سے اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم پاک پاکیزہ کھاؤ اور نیک اور صالح اعمال کو انجام دو۔ اور مومنوں سے اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال رزق کھاؤ، حرام سے بچو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو حکم دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلیل پیغمبروں اور مومنوں کے لیے اللہ نے جو حکم دیا ہے یہ ذکر کرنے کے بعد ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، پراگندہ بال ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، اور پھر جسم گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، لمبے سفر سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس ہے، کعبۃ اللہ کے پاس ہے، ہاتھ اٹھا کر زور زور سے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مطعمہ حرام مشربہ حرام وغذی بالحرام فأنا يستجاب لذلك، اس کا کھانا حلال کا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، جسم جس سے اس نے پالا ہے پرورش کیا ہے حرام سے اس کا جسم پلا بڑا ہے، اب اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے؟ سامعین کرام، دعا کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی حلال رزق کھائے۔ حرام رزق کو آدمی خوب سمیٹتا جاتا ہے، پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ پر الزام لگاتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہے فلاں فلاں کی سن لیتا ہے، ہماری کبھی نہیں سنا اس نے؟ ہم نے ایسا کیا بگاڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیا ہمیں نہیں دیا؟ کتنے دنوں سے پوچھ رہا ہوں اب تک کچھ نہیں ملا، کیا ہے اللہ تعالیٰ کہاں سن رہا؟ نعوذ باللہ، یہاں تک کہہ دیتے ہیں اللہ کیا آنکھ بند کر لے کے بیٹھا ہوگا؟ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ پر کتنا بڑا جھوٹ ہے، اللہ پر کتنا بڑا الزام ہے۔ اگر یہ الزام اگر پہاڑ اور پھر آسمان سن لیں تو پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے سے پہلے اپنے اعمال میں جھانک کے دیکھو، ہمارے اعمال میں کہیں کوئی کھوٹ تو باقی نہیں۔ حلال و حرام کی تمیز کرو۔ تقوی ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ شبہ کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، تبھی چل کے ہمارے اعمال درست ہیں، ہمارے اعمال کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں ملے گا، ورنہ پھر ہمارے اعمال ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔